سورۃ الرعد آیت نمبر 19 صفحہ نمبر 227۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ خلاق کائنات نے پچھلی آیات کریمہ میں حق اور باطل میں فرق سمجھایا، پھر حق اور باطل دونوں کے پیروکاروں کے کچھ حالات بیان فرمائے اور ان کا انجام کار کھول کر بیان فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں تقریباً مکمل رکوع ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل حق اور اہل باطل کے کچھ اوصاف کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ یہ ذہن میں رہے، اس آیہ کریمہ کے اندر خلاق کائنات نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی جد و جہد کے پیش نظر آنے والی پریشانیاں اور آقا علیہ السلام کی دل سوزی، جان سوزی، جس قدر آقا علیہ السلام محنت فرما رہے تھے، اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی۔ اور یہ ذہن میں رہے، بہت بڑا حصہ قرآن کریم کا وہ آقا علیہ السلام کی تسلی کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ رات دن اسی کوشش میں رہتے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں، اور یہ لوگ اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں، اپنی آخرت کا جو ہے نا اس کو سدھار لیں۔ جب بھی کوئی بندہ آقا علیہ السلام کے سامنے دعوت حق کو ٹھکراتا تو کریم آقا علیہ السلام کو یقین ہو جاتا کہ اب یہ اپنے آپ کو جہنم میں گرانے لگا ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ دعوت کو ٹھکرا چکا ہوتا، آقا علیہ السلام کو تکلیف بھی دے چکا ہوتا، پھر بھی آقا علیہ السلام کو دل ہی دل میں تکلیف ہوتی کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے آپ کو جہنم میں گرانے پہ تلا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم شریف میں نقل کیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تمہاری مثال اور میری مثال ایسی ہے جیسے آگ جل رہی ہے اور پرند یہ جو ہے نا پرے، جانتے ہیں نا پروانے جن کو کہتے ہیں پرے، یہ جو ہیں یہ اس میں گر رہے ہوتے ہیں آگ میں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے، میں کہ تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہاری کمر سے اس طرح کر کے پکڑ کے تم میں کھڑا ہوں۔ ہاں جی، اس طرح کی یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی جو جد و جہد تھی وہ تو اس سے بھی کہیں آگے کی تھی۔ ساری ساری رات آقا علیہ السلام کا رونا، ساری ساری رات آقا علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، حبیب پیارے ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے کہ آپ مشقت میں ہی پڑ جائیں۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا آقا علیہ السلام کی دل سوزی کو دیکھتے ہوئے، جان سوزی کو دیکھتے ہوئے کہ میں کہ حبیب پیارے آپ تو اس طرح اپنے آپ کو گھلا لیں گے، ہاں جی آپ تو اس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں، اتنا زور لگا رہے ہیں، آپ تو دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اس طرح کی محنت آقا علیہ السلام کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ والے الفاظ ارشاد فرمائے۔ بتائیں نا، یہ کریم آقا علیہ السلام جو ہیں آپ داعی اعظم ہیں، تو آقا علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آج میرے دور کے جو مدرسے کے پڑھنے والے بچے ہیں ان میں بھی دعوت کا یہ والا جذبہ ہے؟ یا پھر یہ صرف مناظرے کے چیلنج اور آگے پیچھے علماء کی پگڑیاں اچھالنی، ان کی بےزتی کرنی، ان کی توہین کرنی، ہاں جی، اور ایک سے جناب ہر ایک بندہ جو ہے وہ رد کھیل رہا ہے، فلانے کا رد تو فلانے کا رد، فلانے کو جواب تو فلانے کو چیلنج۔ آپ فیس بک دیکھ لیں بھری ہوئی ہے، یوٹیوب دیکھ لیں بھرا ہوا ہے، وہ بیچارے جس نے پڑھا کچھ نہیں ہوتا وہ بھی بیٹھ کے علماء کو مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں۔ ہاں جی، ایک مولوی کو میں جانتا ہوں، وہ 3 سال پڑھا ہے، وہ 3 سال پہلا سال ہی پڑھا ہے، وہ مدرسے میں دلیل لگتا تھا وہاں سے بھاگا تھا، 3 سال اس نے پہلا سال پڑھا ہے، وہ بھی کتابیں سامنے رکھ کے پیچھے سکرین لگا کے بہت بڑی کتابوں والی،
نہیں لگتی، پیچھے کتابیں رکھی ہوتی ہیں، وہ والی کتابیں اپنے پاس نہیں ہیں، وہی لگا کے بیٹھا چیلنج کر رہا ہے علماء کو، اور چیلنج بھی کیسے؟ گندی گالیوں کے ساتھ۔ بتائیں بھائی، یہ دعوت کا یہ تو منہج ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم ہم نے پڑھا ہے، لیکن قرآن کریم سے ہم نے دعوت کے آداب نہ سیکھے، نہ سکھائے، نہ کسی سے پوچھیں۔ آج بھی آپ مدرسوں میں چلے جائیں، وہاں باقی سارا کچھ پڑھایا جائے گا، دعوت کے آداب نہیں سکھائے جائیں گے۔ پتہ نہیں مولوی اور پیر جو ہیں وہ بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شتونگڑوں کو چھوڑے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میری پگڑی تو اونچی ہو رہی نا، باقی حضور کا دین جاتا جائے۔ دعوت کے آداب نہیں معلوم کسی کو کہ دعوت کیسے دینی ہے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کوئی بھی بندہ بات کرے تو پیچھے چڑھ جائیں اس کا رد کرنے کے لیے، اور رد بھی ایسا ہو رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، گندی گندی گالیوں سے نوازا جا رہا ہے، پورا فیس بک بھر دیا، یوٹیوب بھر دیا۔ ان احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ تم جو شیطانیاں کر رہے ہو، جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یہ صرف تمہارے اپنے مسلک کے تھوڑے دیکھتے ہیں، یہ تمہاری اپنی جماعت کے لوگ تھوڑے دیکھتے ہیں، یہ تمہارے صرف مسلمان تھوڑی دیکھتے ہیں۔ تم جو باتیں کر رہے ہو، علماء پر سے اعتماد اٹھا رہے ہو، بڑے بڑے علماء کو تم چک مار رہے ہو بیٹھے ہوئے، یوٹیوب تمہارے پاس آ گیا، ایک کیمرہ آ گیا، تم سمجھتے ہو کہ جناب محدث اعظم پاکستان آپ ہی ہو، تم سمجھتے ہو کہ اعلیٰ حضرت اس وقت کیا آپ ہی ہو۔ بس بڑا پکڑ باندھنے سے علم تھوڑی آ جاتا ہے، وہ علم کے لیے حکمت ضروری ہے، بندے کو پتہ ہو۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس 9 من عقل ہو، 1 من علم ہو، تب وہ کام کر سکتا ہے، تب وہ لوگوں کو سمجھا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں جناب وہ علم آئے نہ آئے، بس اس کی طبیعت کے اندر یہ بھونچال سا آ جاتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، اس کو پھٹکڑی مل گئی تھی، اس نے سمجھا کہ میں بھی پنساری ہوں بھائی، یہ والا حساب ہو گیا۔ آج جس کو بھی دیکھو جناب وہ چیلنج دے رہا ہے، جس کو بھی دیکھو جناب مناظرہ بازی ہو رہی ہے۔ آپ نے داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ جو عرس ہوتا تھا، اس کا حال نہیں دیکھا کیا ہوا ہے آج؟ جتنے مولویوں کے وہاں درس ہوتے تھے، وہ گفتگو ہوتی تھی، وہ ساری بند ہو گئی۔ اس وقت جو ہے وہ جناب پروفیسروں کو بلاتے ہیں یونیورسٹی کے، وہ آ کے جناب ہومیوپیتھی کی گولیاں کھلا کے سارے روانہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے مسئلہ، نقصان کیا نا ہم نے، اسی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ چلو مولوی جاتے تھے، علماء جاتے تھے، کوئی نہ کوئی پیغام تو جاتا تھا نا مسلک کا، اب وہ گیا سارا، کچھ بھی نہیں بچا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی جو شرارتیں نا، یہ شرارتی ذہن لوگ جو ہیں، یہ دعوت کا کام نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں کسی کو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، ان کو مدارس میں ان کو آداب پڑھائے جائیں دعوت کے، بھی دعوت کیسے دینی ہے تم نے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی دعوت دی ہے، میرے آقا علیہ السلام کا میں آپ کے سامنے ابھی کھول رہا ہوں یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کیسے دعوت دی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے دعوت دی ہے جی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، 950 سال میں آپ نے کبھی کسی کے منہ پہ چپیٹ نہیں ماری، روزانہ خود ہی زخمی ہو کے گھر آتے ہیں۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے روز شام کے وقت جب آپ آتے ہیں ادھر، جبریل امین علیہ السلام آ جاتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں نوح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرا حال کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ والا حال ہے، زخمی ہو گیا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے پر جو ہیں وہ لگاتے ہیں، جیسے جناب پر وہاں سے ہٹتے ہیں فوراً زخم سارے مندمل ہو جاتے ہیں، زخم سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح کو پھر رب تعالیٰ کا پاک پیغمبر توانا ہو کے پھر جناب دعوت کے لیے چل پڑتا ہے۔ آج بتائیں نا کہ ہمارے مدرسے کے کس بچے کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ لوگوں کی باتیں سن کے بھی وہ دعوت حق کے لیے کھڑا رہے، دین کا پیغام سناتا رہے۔ لوگ نعوذ باللہ من ذالک، مزاج تک بگاڑ دیا گیا۔ سچی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ مناظرے بازی اور چیلنج اور اس طرح کی حرکتیں، یہ اس نے ان کے اندر انا پیدا کر دی ہے، اپنی اصلاح سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں، اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں جاتی ان کی۔ پھر یہ جناب بس کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ بس رد 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 کھیلتے رہیں، بس اسی پہ ہی زندگی بتائیں، اور مناظر اسلام مر گیا بھائی، نقصان کر گیا امت کا۔ امت کو کوئی تعمیری ذہن نہیں دیا گیا، امت کو تعمیری سوچ نہیں دیا گیا، امت میں تعمیری فکر کے لوگ نہیں کھڑے کر گیا۔ وہ بتائیں کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے بانج فکر لوگ جو ہے نا، یہ بہت تباہی لاتے ہیں، سچی بات ہے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی جد و جہد کو دیکھتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ علماء نے لکھا ہے، بعض اوقات آقا علیہ السلام جب محنت فرماتے، سارا کچھ کرتے، بعض اوقات یہ ذہن میں آنے لگتا کہ مجھ سے دعوت صحیح طرح پہنچائی نہیں گئی، کہ اگلا بندہ جو ہے وہ جہنم کے دہانے پہنچ گیا ہے،
میں شاید صحیح سنا نہیں سکا اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی جو ہے نا آقا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے پر حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے۔ رب تسلی دے رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام کو، حبیب آپ اس طرح نہ سوچیں جی، اور داعی اعظم ہو، مبلغ اعظم ہو، رب تبارک و تعالی کے سارے نبیوں کا امام ہو ہیں، اور دعوت دینے والے حبیب کریم علیہ السلام ہوں ہیں، اور دعوت دینے کے لیے رب تبارک و تعالی کا قرآن ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی، دیکھیں، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ فرمایا حبیب پیارے، کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ انما انزل الیک من ربک الحق کو، جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، یہ جاننے والا بندہ، جو بندہ اس بات پر یقین لا چکا ہے، ایمان لا چکا ہے کہ آپ پر آنے والی وحی جو ہے یہ حق ہے، یہ والا بندہ، اور وہ بندہ کمن ہوا اعمیٰ، جو اندھا ہے، جس کو حق دکھائی نہیں دیتا، حق سجھائی نہیں دیتا، حق سنائی نہیں دیتا۔ میں حبیب پیارے، وہ آپ پر آنے والی وحی کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتا پھرتا ہے، وہ آپ پر نازل ہونے والے قرآن کو جھوٹا کہتا پھرتا ہے۔ میں حبیب پیارے، وہ تو اندھا ہے، جس طرح اندھا ہوتا ہے، اندھے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، منزل تک پہنچ نہیں سکتا، منزل تک پہنچنے کی کوشش میں کئی بار گرتا ہے اور کئی بار اپنا منہ توڑ بیٹھتا ہے۔ اندھا یہی حال ہوتا ہے نا اس کا، منزل تک تو نہیں پہنچ پاتا، لیکن منزل تک پہنچنے کی کوشش میں کئی بار اپنا منہ توڑ بیٹھتا ہے، گرتا پڑتا ہے، کبھی ادھر گرا، کبھی ادھر گرا، کبھی ادھر پھسلا، کبھی ادھر پھسلا، کبھی کسی میں ٹکر ٹھوکی، کبھی کسی میں لگ گیا، ہے یہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب پیارے، جس نے تیرے قرآن کو مان لیا ہے، تیرے پر آنے والی وحی کو مان لیا ہے، اس پر یقین لے آیا ہے، تیرے خدا کو مان لیا ہے، تجھے مان لیا ہے، تو میں حبیب پیارے، یہ والا بندہ اتنا بینا، اسے تو نظر آ رہا ہے، یہاں بیٹھ کے اپنی جنت دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں بیٹھے ہوئے جس نے حبیب پیارے تیری دعوت کو سن لیا ہے، تیری دعوت کو سمجھ لیا ہے، تیری دعوت پہ ایمان لے آیا ہے، تیری دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے کھڑا ہو گیا، میں حبیب پیارے، یہ والا بینا اور وہ اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو حبیب پیارے، آپ کی دعوت کو اندھا تھوڑی قبول کرے گا، جو دل کا اندھا ہو چکا ہے وہ تو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کی دعوت کو تو صرف وہی قبول کرے گا جسے دل بینا مل گیا ہے۔ کیا مل گیا ہے؟ دل بینا مل گیا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ دیکھنے والا، میں دل کا دیکھنا جو ہے نا، دیکھنا اصل میں وہ دیکھنا ہے۔ دل کی آنکھ جس کی کھل جائے، سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ سمجھا ہے نا جی؟ ہاں، یہ ان آنکھوں سے دیکھنا، یہ تو سارے دیکھتے پھرتے ہیں۔ ابو جال دیکھتا تھا، مودی بھی دیکھ رہا ہے، ابو لہب دیکھتا تھا، یوگ بھی دیکھ رہا ہے، ہاں جی، وہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے خناس دیکھتے تھے، امت شاہ بھی دیکھ رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے کفار ہیں، مشرکین ہیں، سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد میں حبیب پر، یہ دیکھنے والے تھوڑی ہیں۔ دیکھنا حقیقت میں وہ دیکھنا ہے جو دل کا دیکھنا ہو، ہاں جی، دل کا دیکھنا جو ہے بندے کو قرآن کے نور تک پہنچاتا ہے۔ کہاں تک پہنچاتا ہے؟ قرآن کے نور تک پہنچاتا ہے۔ دل کا دیکھنا جو ہے رب تعالیٰ کی توحید تک پہنچاتا ہے۔ دل کا دیکھنا حبیب کریم علیہ السلام کی معرفت پر پہنچاتا ہے، معرفت نبوت پر پہنچاتا ہے۔ یہ دل کا دیکھنا جو ہے بندے پر آخرت کے دریچے کھول دیتا ہے۔ دل کا دیکھنا جو ہے بندے کو جہنم سے بچاتا ہے۔ دل کا دیکھنا جو ہے بندے کو جنت کی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ میں حبیب پر، یہ تو اندھے لوگ ہیں جن کو جنت کی بات سنائی نہیں دے رہی، سمجھ نہیں آ رہی، جن کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں حبیب پیارے، آپ ان کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نہ آپ پریشان نہ ہوں حبیب پیارے، کیسی بات ہے؟ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی دعوتی جد و جہد، اور میرے آقا علیہ السلام کے دعوت کے لیے آقا علیہ السلام کا تڑپنا جو ہے یار، یہ والی فکر آج کے دائی میں جب تک پیدا نہیں ہوگی، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کے پاس تھی، وہ والی تو پیدا ہو نہیں سکتی نا کسی میں۔ کم از کم اس کی خیرات تو مانگے بندہ، حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے، وہاں بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا جو تو نے تڑپ اپنے حبیب کو امت کی دی تھی نا، وہ اس والی تڑپ کا صدقہ اور خیرات میرے بھی دل میں ڈال دے، میری بھی جھولی میں ڈال دے۔ یہ مانگے تو صحیح جا کے اور یہی وجہ ہے آج جو ہمارے دائی حضرات جو ہیں، ان کے دلوں سے جو شے مفقود ہوئی ہے سب سے زیادہ، وہ یہی مفقود ہوئی ہے، وہ یہی چیز غائب ہوئی ہے ان کے دلوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت بتا دیں گے،
کوئی اپنی تحریک کے دفاع میں کھڑا ہے تو اپنے پیر کے دفاع میں کھڑا ہے تو اپنے استاد کے دفاع میں کھڑا ہے، تو دین کا دفاع بھائی، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع بھائی۔ کسی کو اپنے پیر کی فکر، کسی کو اپنی پگڑی کی فکر، کسی کو کسی شے کی فکر، تو آقا علیہ السلام کی امت کی فکر کہاں گئی بھائی؟ جس فکر نے تمہیں حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین تک پہنچانا تھا، وہ تو فکر تمہارے دل میں ہے ہی نہیں، تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک قرآن سے، حبیب کریم علیہ السلام سے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین سے، رب تعالیٰ کی وحی سے نصیحت وہی پکڑتے ہیں اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، جو عقل والے۔ یہ ذہن میں رہے، الباب جو ہے نا یہ لب کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ لب۔ جس طرح عموماً کہتے ہیں نا یار اس کا لب لباب کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ لب لباب۔ تو لب جو ہے، لب کہتے ہیں خالص عقل کو۔ لب کسے کہتے ہیں؟ خالص عقل کو۔ یعنی اللہ اکبر، یہ اس بات پہ ذرا غور کریں نا، لب الباب کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کو اور بھی لفظ آ سکتا تھا، اہل العقل بھی آ سکتا تھا، اور بھی الفاظ اس طرح کے تھے جس سے جو ہے نا ان کی ان کی دنائی کی طرف اشارہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الباب فرمایا نا، یہ لب کی جمع، مطلب اس لب کہتے ہیں خالص عقل کو۔ خالص عقل کون سی ہے؟ جس پر شہوات کا غلبہ نہ ہو، جس پر شہوات کا غلبہ نہ ہو، جس پر جناب بے دینی جو ہے نا وہ غالب نہ آ چکی ہو، جس کے دل میں، جس عقل پر کفر کے پردے نہ پڑے ہوئے ہوں، ایسی عقل جو ہے، جو خالص عقل ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے اس قرآن سے نفع صرف وہی حاصل کرتا ہے جس کے پاس خالص عقل ہو، جس کے پاس خالص عقل ہو۔ شہوات کا غلبہ، دنیا کی محبت، میں جس طرح اکثر میں کہتا ہوں کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو سب سے پہلے وہ دین کو خیر آباد کہتے ہیں، ہوتا یہ نہیں ہوتا؟ یعنی دنیا کی محبت غالب آئی تو دین روانہ ہو گیا، کیونکہ عقل خالص نہیں رہی، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اس نے مال نے آ کے، اس کی عقل، مال کی محبت نے آ کے، مال نے آ کے نہیں، مال کی محبت نے آ کے اس کے دماغ کو گدلا کر دیا، اس کی عقل کو گدلا کر دیا۔ جیسے وہ عقل گدلی ہوئی، وہ خالص نہ رہی، تو انما یتذکر اولو الالباب، قرآن سے جو نفع اٹھانے والی، نصیحت اٹھانے والی جو خاص وصف تھا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جی پیسے آئے تو پردہ اتر گیا، پیسے آئے تو داڑھی چھیلی گئی، پہلے داڑھی تھی، پیسہ آئے تو داڑھی غائب ہو گئی۔ اور جی وہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں چھوٹی بھی چل جاتی ہے، فلاں فرماتے ہیں جی چھوٹی بھی چل جاتی ہے، میں فلاں بڑے عرب علماء کو دیکھا سب کی چھوٹی ہوتی، لہٰذا چل جاتی ہے۔ اچھا بھائی، تو وہی پہلے جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا تب تک تو نہیں چلتی تھی، تب تک تو آپ فقہاء احناف کا موقف بیان کرتے تھے بڑے زور شور سے۔ جیسے پیسہ آیا، پیسے کی چمک دمک آئی، مطلب یہ کہ عقل پہ جو ہے نا وہ مسئلہ بنا ہے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، میں حبیب پیارے قرآن سے جو نصیحت ہے نا وہ صرف اور صرف خالص عقل والا ہی پا سکتا ہے، اسے ہی حاصل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے جتنے بھی تیرے سے ٹکر لے رہے ہیں نا، کھڑے ہوئے تیرے دین کے خلاف، میں حبیب پیارے یہ سارے پاگل ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سارے عقل خالص جن کے پاس تھی وہ ابوبکر وہ تیرے پاس آ گیا ہے، عقل خالص تھی جس کے پاس عمر رضی اللہ عنہ وہ تیرے پاس آ گئے، عقل خالص جس کو ملی تھی عثمان و علی کو وہ تیرے پاس آ گئے ہیں حبیب۔ ابو جہل، ابو لہب، ان پر جو ہے نا وہ مال کی محبت کا غلبہ، شہوات کا غلبہ، باقی چیزوں کو غلبہ، اس نے ان کی عقل کو مدمحل کر دیا ہے۔ تو میں حبیب پیارے ایسے بد عقل جو ہیں، بد حواس جو ہیں، وہ تیری دعوت کو قبول ہی نہیں کر سکتے، سنیں گے نہیں تو قبول کہاں سے کریں گے؟ سمجھ آیا نا؟ ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوصاف بیان فرمائے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیا۔ یہ ساری آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ پورا رکوع ایسے ہی چلے گا، پورا رکوع حبیب کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ لوگ جو ہیں، ان اوصاف کے حاملین جو ہیں وہ تیری دعوت کو قبول کریں گے اور قیامت تک قبول کرتے چلے جائیں گے۔ اور الباب کے علاوہ لوگ جو ہیں، اولو الالباب کے علاوہ لوگ جو ہیں، وہ لوگ تیری دعوت کو قبول نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی عقلوں کو گدلا کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا۔